السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بڑی معذرت ہے کہ بڑے دنوں کے بعد درسقرآن.com میں آیا ہوں. ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے، یا تو میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مہنگائی اور ریاست مدینہ. حج بھی اب انشاءاللہ تعالی حج بھی کھل جائے گا. وہاں بھی پابندی ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک ہم سے دوبارہ ہمیں ایک چانس دے رہے ہیں کہ اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں. پہلے تو اس کی بڑی خوشی ہے، بہت سے لوگوں کو بڑی خوشی ہے، ہم سب کو، کہ اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اور اس کے لیے اب یہ کہ انشاءاللہ تعالی عمرہ بھی ہوگا اور لوگ بھی جائیں گے اور اپنے گناہوں کی، اپنی ان تمام چیزوں کی معافی مانگیں گے جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اور ہم جس امتحان میں پڑ گئے. کیونکہ بات وہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور ہم اس پہ نہیں جا رہے تھے. ان 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی تو خیر اذان نہیں ہوتی ہے، لیکن تہجد کا باقی تو سب کے لیے اناؤنس ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. لیکن تہجد کے لیے ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو فجر سے پہلے اٹھا دیتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اللہ میاں سے مخاطب ہو جاتے ہیں. ٹاپک ہمارا جو ہے اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جب لفظ مدینہ آ جاتا ہے، مدینہ کا مطلب ہے شہر، اور اس جگہ جب ہم لوگ قدم ویسے رکھتے تھے تو وہاں کے لوگوں کا خلوص، وہاں کے لوگوں کی محبت کا انداز بہت ہی ڈیفرنٹ اور بڑا پیار بھرا پایا. کیا ہم اس ریاست مدینہ میں بہت سافٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے؟ خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کو خود ہی نہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. اس سمیٹنے میں جو لگے ہوئے ہیں، سمیٹنا ہمیں نیکیاں چاہیے، اور سمیٹ رہے ہیں ہم اتنی دولت، کیونکہ دولت کی زیادتی میں نہ تو وہ استعمال ہوتی ہے، اور جتنی استعمال ہوتی ہے وہ اچھائی سے زیادہ برائیوں میں استعمال ہو جاتی ہے. جب آپ بیجا مصرف، آپ کے جو کام ہیں، ایسی ایسی چیزیں خرید لیں گے کہ آپ نے 8-10 گاڑیاں لی، لیکن چلانے کے لیے آپ کے صرف 2 ہی پیر ہیں اور 2 ہی ہاتھ ہیں. صرف ایک ہوس ہے، صرف ایک کمپٹیشن ہے، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو لائبلٹیز ہیں، اتنے پیسے والوں کو لائبلٹیز نہیں ہے. لائبلٹیز اور پرابلمز ہو رہی ہے ان کو جو مہنگائی کو فیس کرتے ہیں، جن کے 2 روپے بڑھ جاتے ہیں نا، 10 روپے دودھ کے بڑھ جاتے ہیں. 10 روپے بڑھ گئے یار، کیسے ہوگا یار؟ پیٹرول، ارے پیٹرول کہاں پہنچ گیا؟ ایسے ڈائیورژنس ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جیسے رات کو سوئے تھے نا تو صبح پاکستان بن گیا تھا. کچھ لوگ پاکستان ان کو خوش نصیبی سے اس طرح سے ملا ہے. لیکن پاکستان بنا ہے، ایک ایسی ریاست بنی ہے جس میں آزادی سے ہم گھومتے ہیں، آزادی سے ہم رہتے ہیں، ہم پہ غلامانہ کوئی ایسی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور جن کو ہدایت ہے ان کو مزید ہدایت دے. وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں یہ جو 2-4 سو کالڈ ناموں کی بنیاد پہ IMF اور یہ وغیرہ وغیرہ کر کے چیزوں کو، یعنی اب ہمیں ڈکٹیٹ اور ہمیں ہمارے پیسے مقرر کیے رہے، ہماری چیزوں پہ پیٹرول وٹرول ان سب پہ ٹیکس وغیرہ وغیرہ، ان سب کو وہ لوگ چلائیں گے. ملک تو ہمارا ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، غریب عوام یہاں رہ رہی ہے، ہماری عوام پس رہی ہے. ہم اس سلسلے میں آخری ہمارے پاس جو حربہ ہے نا، جو پہلا حربہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے، اچھے حکمران کے لیے دعائیں کریں. اگر اچھا حکمران نہیں ہے اور مشکلات کا شکار ہیں ہم سب عوام، تو اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے. ہماری ڈائریکشن، اللہ کی ڈائریکشن پہ چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گے نا. دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جو سو کالڈ کہیں کے بھی ہوں، وہ ہمارے اسلامی ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اس ملک کو ہمیں چلانا ہے، اس ملک کو ہم نے دیکھنا ہے. اس ملک کو ہمارے دیندار لوگوں کی باتوں کو لینا ہے، ہمارے دیندار لوگوں کو، ہمارے دین میں کیا ہے، ہمارے اسلام میں کیا ہے، ہم لوگوں کی مدد کریں. یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کی مدد کر رہے؟ ہم ڈھونڈ کیوں رہے ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کچھ کال میرے پاس بھی آتی ہیں. اب ہمیں مجبوری یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں عادتاً لوگوں سے مانگتے ہیں،
وہ کہتے ہیں یار یہاں سے ہو گیا یہاں سے ہو گیا, ایک دوسرے سے نمبر ملا, آپ نے ملا, السلام علیکم جی, وہ میرے اسپتال میں, بس ہمارے بھائی اسپتال میں, ابا اسپتال میں, مجھے آئی کال آتی ہے. میں نے کہا اسپتال بتائیے. جی پیشنٹ ڈاکٹر سے بات کرائی. جی ڈاکٹر صاحب تو گئے ہوئے. نہیں ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تو کوئی اور ہوگا, اسٹاف کا بتا ہے. اس ٹائپ کے لوگوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جو خام میں ان لوگوں کو, ان ضرورت مندوں کو جن کو ضرورت ہے, جو اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو کیا ہم اپنے اس ریاست مدینہ میں جتنے لوگ جو پلانٹڈ ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ایک چیز یا تو مس گائیڈ کرتے ہیں چیزیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تک اس طرح سے, یا ہیڈ آف کنٹری کے تک یہ باتیں اس طرح نہیں پہنچتی جس طرح پہنچنی چاہیے. کیا ہم سب لوگ کیا کریں اس میں؟ سارے رخ ہمارے گھوم پھر کے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف کہ مانگنا ہے تو اس اللہ سے مانگے. مانگنا ہدایت کی دعا بھی انہی سے کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ مسلط کر دی جائیں گے اگر آپ کے گناہوں کی زیادتی ہوگی یا آپ کی کوتاہیاں ہوں گی یا اللہ پاک آپ سے ناراض ہوں گے. لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہوتے اپنا اللہ سے کہ اے پروردگار تو کچھ ایسا کر دے کہ ہمارے وہ غریب جو غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے وہ لوگ جن کی جابس کی پرابلم ہے, جو لوگ اگر جاب کر رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لینے ہیں تو آپ کریں ورنہ خدا حافظ. جو لوگ کئی سالوں سے وہاں جاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کما کے دیا, لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے دیکھ لیں جی بھئی یہ ہے, اگر نہیں ہے تو خدا را ان قیمتی لوگوں کو اپنے پاس رکھیں, ان کی فیسلٹیز جو انہوں نے آپ کو بہت کما کے آپ کی ایک کمپنی کو 3 کمپنی بنا دیا, ان کا خیال کریں. اس کے ساتھ آپ کے سب آرڈینیٹس جو مہنگائی کی وجہ سے اور دوسری پرابلمس کی وجہ سے, آپ تو گئے ٹھک سے آپ نے ایک لسٹ دی اور آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹ اسٹور میں کہہ دیا یہ سارا سامان آپ پہنچوا دیجیے گا. کچھ نہیں, کتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. غریب جب خرید رہا ہوتا ہے تو پہلے اپنے پیسے دیکھتا ہے, پھر آگے دیکھتا ہے نہیں یہ والا 1 کلو رہنے دیں, آدھا کلو دے دیجیے. فلاں چیز بچے نے ضد کی, نہیں بیٹا یہ بڑا پیکٹ میں نہیں لے سکتا, چھوٹا پیکٹ لے لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو نوٹ کریں, دیکھیں, روکیں, رستے میں دیکھیں, اسٹورز میں جائیں, کچھ خرید رہے ہوں, گوشت خرید رہے ہو, باہر کھڑا ہوا ایک بندہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا دلا دیں. 4 بوٹیاں بھی آپ کو بیچ میں آپ نے وہ کسی نے ڈاگی رکھا ہوتا ہے نا, لو بیٹا یہ لو, یا اس کے لیے الگ فوڈ ہوگا, الگ فوڈ ہے. کتوں کو دیکھیے کتنی اہمیت دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی میں یہ آپ نہ کریں جانور. بات یہ ہے کہ پالتو میں اور فالتو میں بڑا فرق ہوتا ہے. پالتو آپ پالتے ہیں, اس کے لیے آپ ساری کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے نوکر ہیں, وہ فالتو نہیں ہوتے. ان کے پاس بھی وہی دل ہوتا ہے, وہی سوچ ہوتی ہے, وہی حسرت ہوتی ہے, وہی چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. آج کی مہنگائی کو اگر حکومت دور نہیں کر رہی, اگر انوائرمنٹ دور نہیں کر رہا, اگر ہمارے میں اپنے اس کراچی کی سندھ کی بات کروں گا, اگر ہم لوگ نہیں کر رہے, ہمیں چاہیے کہ اس برائیوں سے بچیں جس برائی سے سمیٹ رہے ہیں نوٹوں کو, لیکن اس بات کا خیال نہیں کر رہے کہ ہمارا غریب جو ہے وہ غریب تر ہو کے کتنا مجبور ہے. خدا را ہم سب ملتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے اور وعدہ کیجئے اسی پلیٹ فارم سے کہ ہم ڈھونڈیں گے لوگوں کو, ہم ان غریبوں کی مدد کریں گے. ہم اپنے راشن میں چند راشن کے اور انتظار نہ کریں گے صرف رمضان آئیں گے تو ہم 70 گنا کے چکر میں ہم راشن کا ایک تھیلا پکڑا دیں گے. نہیں, یہ راشن, یہ روٹی جس طرح ہم 12 مہینے کھاتے ہیں, سب 12 مہینے کھاتے ہیں. تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس سلسلے میں اس ڈونیشن, بہت بڑی چیریٹیز بنی ہوئی ہیں, لیکن آپ خود اپنی چیریٹی بنائیں, اپنے خود ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو, ان کی مدد کیجئے, ان کی اس انا کا بھی خیال کیجئے. ان کو جب دیجئے تو یوں کر یہ لیجئے گا آپ, دے دے بیٹا, یہ سب بھی یہ بھی نہ کر, کچھ نہیں ہے, صرف بڑا وہ ہے, اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ کی میں تو ویسی نکال دی. اللہ پاک کہہ سکتے میں نے دیا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے میں نے, ہم تو کہیں گے اللہ پاک آپ نے دیا ہے, ہم نے آگے بڑھا دیا. تو آئیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, غریبوں کی مدد کریں. دودھ لینے جائیں تو باہر کو نظر آ جائے, اس کے لیے تھوڑا سا لے لیں. اور ہم کہیں پر بھی کچھ کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کی مدد کریں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا. انشاءاللہ اگر کچھ مصیبتیں, کچھ امتحان ہم پر آئے ہیں, انشاءاللہ وہ امتحان بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے.
انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. www.darsequran.com